الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. سورہ النبأ، نبأ کا معنی ہوتا ہے خبر. چونکہ اس کے اندر نبأ العظیم بڑی خبر کا ذکر ہے، اور بڑی خبر سے مراد ہے قیامت. اللہ فرماتے عما یتساءلون، کیا پوچھتے ہیں یہ؟ جیسے آپ کی کہندہ پہ کی پہ کہندہ گل بڑی اہم ہوندی ہے. عما یتساءلون، کیا پوچھتے ہیں یہ؟ عن النبأ العظیم، بڑی خبر، الذی هم فیہ مختلفون، جس میں ان کو اختلاف ہو رہا ہے. کلا سیعلمون، پتہ چل جائے گا اس خبر کا، ان قریب وہ پتہ چل جائے گا اس خبر کا. اس سورت کے اندر اللہ نے قیامت کا ایک منظر بیان کیا. یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. قیامت کے دن فرشتوں کا سردار جبریل علیہ السلام، جس کو اصلی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو 600 پر تھے، اور زمین سے لے کر آسمان تک سب اس نے ڈھانپ رکھا تھا. اتنی بڑی اللہ نے مخلوق پیدا کی ہے. چھوٹی سی چھوٹی بھی، جو خوردبین سے بھی مشکل سے نظر آتی ہے، بڑی سی بڑی بھی مخلوق، بڑا شاہکار بھی اللہ نے پیدا کیا. وہ فرشتہ اتنی طاقت والا، ایک پر سے پہاڑوں کے سلسلوں کو اڑا کے رکھ دے، پل میں آسمان سے زمین پر، زمین سے آسمان پر. اور جب اللہ بات کرتا ہے، اس کا جو جلال ہوتا ہے، جو ہیبت ہوتی ہے، صرف جبریل اس وقت قریب ہوتا ہے جو اللہ کی بات سنتا ہے. اتنی طاقت والا فرشتہ فرشتوں کی قطار کو لے کے کھڑا ہوگا قیامت کے دن. اس کو بھی بولنے کی مجال نہیں ہوگی اللہ کی. ہاں، اللہ وہ ہے اور وہ اس کی طاقتیں اور وہ معاشر ہے. اگلی صورت ہے نازعات. نازعات کا معنی کھینچنے والے. اس میں مراد ہے وہ فرشتے جو جان کھینچتے ہیں روح، اس لیے صورت کا نام نازعات ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے ترازو بیان کر دیا ہے. لوگ کہتے ہیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ میں نیک کام کر رہا ہوں یا برے، میں جنت کی طرح جا رہا ہوں یا جہنم کی. اللہ نے یہاں ایک ترازو بیان کر دیا. ہر آدمی اس میں اپنے آپ کو تول سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جس نے سرکشی اختیار کی، بغاوت کی راہ، نافرمانی کی راہ، بندہ بن کے رہنا تھا، اپنے سے باہر ہو گیا، تکبر گھمنڈ نافرمانی پر اتر آیا. وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی کو ترجیح دی. اللہ رسول پیچھے، قرآن پیچھے، دین پیچھے، حلال پیچھے، سچ پیچھے، حق حقوق پیچھے، اخلاق پیچھے، پیسہ، دنیا، یہ وہ، پلاٹ، مکان، دکان اکٹھا کرو. جس نے اس چیز میں اپنی زندگی گزاری فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو ڈر گیا رب کی پیشی سے، رب کے پاس کھڑے ہونے سے. آنکھیں جو ہے بند ہو جائے گی، کان سننا بند کر دیں گے. نلانے والے کے ہاتھ سے گزر کر میں نے قبر میں جانا ہے، اٹھ کے میں نے اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، اور اللہ حساب کا کولو گھانی میں نچوڑے گا. لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے. مجھے اپنی جوانی مال کمانے خرچ کرنے کا حساب دینا ہے. وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، سرکش گھوڑے نفس کو کنٹرول کیا خواہشات سے، بری باتوں سے. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہے. یہ ترازو ہے، اس میں اپنے آپ کو ہر کوئی دیکھ سکتا ہے. شیطان تو قید ہے رمضان میں، تو نفس تو قید نہیں ہے. نفس کو تو آپ نے کنٹرول کرنا ہے. آگے سورہ عبسہ، اس میں ایک صحابی تھے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی نہ تھے. کو مسئلہ یاد آیا، بھاگے بھاگے آئے پوچھنے کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ بیٹھے تھے، کچھ گفتگو کر رہے تھے. آپ ان سے مصروف تھے، ان سے مشغول تھے. آپ نے ادھر توجہ نہیں دی. ہمارے لحاظ سے یہ کوئی مسئلہ نہیں، میں اس سے بات کر رہا ہوں،
ادھر سے ایک آدمی آ کے میرے ساتھ بات شروع کر دیتا ہے تو میں توجہ نہیں دیتا، میں پہلے اس کی بات پوری کر کے جو پہلے ہے نمبر تو پھر اس کی طرف جاتا، کوئی عرض نہیں۔ لیکن نبی کا مقام بڑا اونچا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ تنبیہ کی، تنبیہ بھی بڑے پیارے انداز سے کی۔ عباسا، ماتھے پہ تیوڑی ڈالی، کون؟ کوئی ہوگا۔ وتولا، اور اس نے اعراض کیا، کون؟ کوئی ہوگا۔ انجاء الاعمى، اس کے پاس اندھا آیا تھا۔ یوں نہیں کہ ابست، تو نے ماتھے پہ تیوڑی ڈالی، وتولیتا، اور تو نے اعراض کیا، انجاء الاعمى کہ تیرے پاس نبی نہیں۔ بڑے پیارے عباسا، اس نے ماتھے پہ تیوڑی ڈالی، وتولا، براہ راست نہیں تنبیہ کی۔ یہ بڑی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی کہ اس کے پاس نبینہ آیا تھا۔ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ، پہلے جو جلال تھا وہ غیبانہ کیا، پھر بعد میں خطاب کیا، کیا معلوم تجھے شاید وہ تزکیہ پاکیزگی حاصل کرتا۔ اس کی طرف تو آپ نے توجہ نہیں دی اور اس کی طرف گئے جو جس کو ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد جب عبداللہ بن ام مکتوم آتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، مرحبا مرحبا، خوش آمدید بمن عاتبنی ربی، جس کے بارے میں مجھے رب نے ڈانٹا ہے، آؤ 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 بیٹھو۔ آگے صورت ہے تکویر، جس نے قیامت کو سامنے دیکھنا ہو نا وہ یہ صورت پڑھے۔ 6 باتیں قیامت سے پہلے، 6 بعد میں، 12 باتوں کا ذکر ہوا۔ اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ لیا جائے گا، واذا النجوم انکدرت، جب ستارے جھڑ جائیں گے، واذا الجبال سیرت، جب پہاڑ اتنے ٹھوس چلا دیے جائیں گے، واذا العشار عطلت، جب 10 ماہ کی گابر اونٹنے کی بھی پرواہ نہیں کی جائے گی، حالانکہ وہ بڑی وہ قیمتی ہوتی ہے۔ واذا الوحوش حشرت، اور جب جنگلی جانور ایک جگہ ڈر خوف سے اکٹھے کر دیے جائیں گے، واذا البحار سجرت، جب سمندروں کو بھڑکا دیا جائے گا، پانی کی جگہ یہاں آگ بھڑکے گی، واذا النفوس زوجت، جب روحیں جسموں میں ملا دی جائیں گی، واذا الموءودۃ سئلت بأی ذنب قتلت، اور جب زندہ درگور کی ہوئی لڑکی کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کا بھی بتاؤ اس مظلومہ کا کیا قصور تھا، اور جس کو تم نے زندہ گاڑا تھا۔ یہ مکے والے ایسے گاڑ دیتے تھے نا کہ بأی ذنب قتلت، کہ کس گناہ کی وجہ سے قتل کی گئی۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے۔ وَالسَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کی کھال ادھیڑ کے رکھ دی جائے گی۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، جب جہنم بھڑکائی جائے گی۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، جب جنت قریب کر دی جائے گی، پھر کیا ہوگا؟ یا اللہ، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، ہر جان لے گی جو اس نے بھیجا ہے، آگے سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ اگلی صورت انفطار ہے، اس کا بھی موضوع تقریباً یہی ہے جو آپ نے سنا۔ اس میں ایک بات اللہ نے جو ہے کہی ہے، یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کس نے تجھے دھوکے میں ڈال رکھا ہے کریم رب سے، اس سے بھاگتا پھرتا ہے، خالق مالک رازق ہے، خوراک غذا دیتا ہے، کھاتا پلاتا ہے، گھر بار بیوی بچے، اتنا کچھ تجھے اس نے دیا، اور اتنا مہربان ہے کہ ایک نیکی کر تو 10 گنا سے 700 تک دیتا ہے، اور اگر توبہ کرے تو 100 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے، 100 دفعہ بھی ٹوٹ جائے توبہ پھر گناہ معاف کر دیتا ہے، آگے کے لیے چال چلن درست کر لے تو گناہوں کو بھی نیکیاں بنا دیتا ہے۔ کون ہے جو تجھے اس سے بھگائے پھرتا ہے؟ رب کے پاس۔ سورت مطففین، اللہ نے فرمایا ویل، ہلاکت ہے کم تولنے والوں کے لیے، کم ماپنے والوں کے لیے، کم ناپنے والوں کے لیے، دینے کے لیے اور پیمانے، لینے کے لیے اور پیمانے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب ماپ کے دیتے ہیں یا وزن کر کے تو کم دیتے ہیں۔ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ بھول چکے ہیں کہ اللہ کے پاس جانا ہے، مر کے اٹھنا ہے، اپنے کیے کا حساب دینا ہے۔ ان کو کوئی احساس ہی نہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کہ اللہ کو نہیں پتا۔ اللہ تعالیٰ نے سورت کے آخر میں فرمایا، آج مومنوں سے جو لوگ مذاق کرتے ہیں، ان الذین اجرموا،
جن لوگوں نے جرم کیے کانوا من الذین آمنوا یضحکون، مومنوں سے ہنستے تھے، وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور جب یہ مجرم، بے ایمان، نافرمان، باغی لوگ، گناہ کرنے والے، مشرک، فسق و فجور والے، گند والے، حرام خور، بدکار جب گزرتے تھے نا نیک لوگوں، نمازیوں کے پاس سے، ہاں جی، اللہ کے بندوں کے پاس سے، آنکھوں سے اشارے کر، ہاں مسیتڑ، مولوی، ملا، ہاں وہ ملا، اللہ کہتا ہے یہ تغامدون، آنکھوں سے اشارے کرتے تھے، مسیتڑ، مولویوں، صوفی آجی، پردے والی بڑا پردہ کر دیا، فرمایا اشارے کرتے تھے، وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، اور جب اپنے جیسوں میں بیٹھتے، او وہاں ہم نے ایک دیکھا بھاگا جا رہا تھا مسجد، لگتا ہے ٹھڈا ہی لگے گا، ڈگتے ہی پجے پھر دے رہے، تو چلوار ایتھے سی، میں کہا پانی آیا کہ ہاں کہتے، یہ وہ لوگ ہیں جب وہاں جاتے تھے تو ہنسی کرتے تھے، وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور جب ان کو دیکھتے تھے کہتے گمراہ، نہ گھر کا فکر، گھر میں اچھی طرح جو ہے نا کوئی سیٹنگ نہیں ہے، بھاگے دیکھو ہمارا گھر ہے، رات دن لگتے ہیں، کمائیاں کرتے ہیں، گھر چمک رہا ہے، یہ لوگ بس نا ان کو پتہ ہی کو نہیں ہے کہ دنیا کیا ہے۔ اللہ کو غصہ آیا، اللہ کہتا ہے ما ارسلوا علیہم حافظین، یہ نگران ہے میرے بندوں پر، یہ دروغے ہیں میرے بندوں پر، جب میرے بندے مجھے پوچھتے تمہیں کیا، اللہ نے غصہ کیا، یہ نگران ہے۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، آج مومن ان سے ہنسیں گے، کہاں ہوں گے مومن؟ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، پلنگوں پر بیٹھے ہوں گے، بادشاہوں کی طرح، بہترین مسندیں ہوں گی، پلنگ سونے کے ہوں گے، آگے آب خورے ہوں گے، سرائیاں ہوں گی، شہد اور شرابن طہورا کے پیالے ہوں گے، حور غلمان کی فرمائشیں ہوں گی، فرشتوں کے سلام ہوں گے، رب کا دیدار ہوگا، یہ سارے دیکھ رہے ہوں گے۔ پھر اللہ فرمائے گا ہون لگ گیا جے پتہ اپنی کرتوتاں دا میرے بندے تے ایشاں پہ کر دینے، تسی بھی کرتوتاں نو پہنچ گئے ہو۔ سورت انشقاق، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حساب کا ذکر کیا کہ قیامت کا دن ہوگا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ كِتَابَهُ بِيَمِینِهِ، جس کو دائیں ہاتھ میں مال نامہ ملے گا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِیرًا، اس کا حساب آسان ہوگا، وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، گھر کی طرف جائے گا خوشی خوشی۔ پہلے بھی آپ نے سنا مال نامے کی بات، سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، ہاں آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ من نوکشا فقد، جس کا حساب ہوا نا وہ نہیں بچ سکتا، جس کا حساب ہوا نا اللہ نے پوچھ لیا وہ نہیں بچ سکتا، اس کو عذاب ہوگا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ زکیہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا جناب آپ کہتے ہیں جس کا بھی حساب ہوگا وہ تباہ ہو جائے گا، اور اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ حساب آسان بھی ہوگا۔ میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انما ذالک العرض، یہ حساب آسان ہے پیش کرنا، اللہ اپنے بندے کو سائڈ پہ کر کے کہے گا میرے بندے یہ بات کہی تھی، ہاں یا اللہ کہی تھی، یہ تو نے غلطی کی تھی، یا اللہ کی تھی، یہ گناہ کیا تھا، یا اللہ کیا تھا۔ بندہ سوچے گا کہ بس اب میں گیا، تو اللہ اپنا فضل فرمائے گا اور کہے گا میرے بندے میں نے دنیا میں بھی تیری پردہ پوشی کی تھی، جا آج بھی معاف کیا۔ یہ حساب آسان ہے عائشہ رضی اللہ، جس سے اللہ نے پوچھ لیا کہ کیوں کیا وہ نہیں بچ سکتا۔ سورہ بروج، بروج وہ گزرگاہیں ہیں یہ چاند اور ستاروں کی، ان کو بروج کہتے ہیں۔ اس کے اندر اللہ نے وہ واقعہ بیان کیا جو اللہ کے نیک لوگ تھے، وہاں سعودیہ سے یمن کی طرف ایک علاقہ ہے، یہاں یہ لوگ رہتے تھے، یہاں ایک بادشاہ تھا ظالم قسم کا، تو اس نے جو ہے نا اپنا ایک کام چلایا ہوا تھا، بت پرستی اور جادو کے زور پہ وہ حکومت کرتا تھا۔ مسلم شریف میں حدیث آتی ہے کہ وہاں جو جادوگر تھا نا بڑا، وہ جب مرنے لگا نا تو اس نے بادشاہ کو کہا کہ کوئی ذہین لڑکا مجھے دو جوان سا، میں اس کو یہ جادو سکھا دوں، تو لڑکا دے دیا۔ اب لڑکا جب جادو سیکھنے جاتا تھا راستے میں ایک عالم کا گھر تھا، اس نے کہا بچے ادھر آؤ، بٹھایا، اللہ کی بات کی، جس نے زمین بنائی آسمان بنایا اس نے ہمیں پیدا کیا، باتیں سنتا تھا، جادوگر کے پاس بھی جاتا تھا، کام چلتا رہا۔ ایک دن کہتا ہے کہ اے استاد صاحب، عالم صاحب، جب میں لیٹ ہو جاتا ہوں نا مجھے جادوگر غصے ہوتا ہے،
لیٹ آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ ایسا کیا کرو، لیٹ ہو جاؤ جادوگر کے پاس بولو گھر میں دیر ہو گئی تھی، گھر میں آؤ لیٹ ہو گئے بولو جادوگر کے پاس لیٹ ہو گیا تھا۔ ایسے چلتا رہا۔ ایک دن وہ آیا اپنی گلی میں، دیکھتا ہے کہ کوئی افاد بلا قسم کی چیز ہے، ادھر کے لوگ ادھر، ادھر کے لوگ ادھر، راستہ بند ہے۔ اس نے کہا ہاں آج میں آزماؤں گا عالم کے رب کو۔ پتھر اٹھایا، عالم کے رب کے نام پہ میں تجھے مارتا ہوں۔ وہ بلا ختم ہو گئی، سانپ یا کچھ چیز تھی، لوگوں نے آنا جانا شروع کر دیا، اور یہ خبر مشہور ہوگی۔ بادشاہ کا وزیر نبینا تھا، وہ آیا، کہنے لگا لڑکے میں نے سنا ہے تو بڑا کرنی بھرنی والا ہے، کیا اوکال لوگوں کی تو نے مصیبت دور کی؟ کہتے وہ تو اللہ نے دور کی ہے۔ کہتے اللہ کون ہے؟ کہتے جس نے زمین آسمان بنایا، کائنات کو بنایا، تجھے بنایا، مجھے بنایا، تو اس پر ایمان لا، میں تیرے لیے دعا کروں گا، تیری آنکھیں جو ہیں وہ واپس آ جائیں گی۔ انہوں نے کہا میں اس پر ایمان لاتا ہوں۔ بچے نے دعا کی، یا اللہ اس کو آنکھیں دے دے، تو اس کو آنکھیں مل گئیں۔ صبح جب مجلس لگی تو بادشاہ نے دیکھا تو نبینا نہیں تھا؟ کہتے ہاں۔ تو آنکھیں کدھر؟ کہتے اللہ نہیں۔ اللہ کون ہے؟ کہتے جس نے تجھے پیدا کیا، پوری کائنات کو پیدا کیا، وہ رب ہے، اس نے مجھے آنکھیں دی ہیں۔ اس نے اس پہ سختی کی، اس نے جو ہے وہ لڑکے کا بتا دیا، لڑکے پہ سختی کی، اس نے عالم کا بتا دیا۔ کہ اچھا یہ ساری بات یہاں سے چلی۔ عالم کو بلایا، کہتے چھوڑ دے یہ راستہ، کہ ایک اللہ کی تو بات کرتا ہے، چھوڑ دے۔ کہتا یہ نہیں چھوڑ۔ آرا منگوا کے عالم کو شہید کر، 2 ٹکڑے کر دی۔ وزیر کو کہا چھوڑ دے یہ راستہ۔ اس نے کہا میری راہ بھی عالم والی ہے، اس نے اس کو بھی شہید کر دیا۔ پھر لڑکے کو بلایا، کہا مجھے ترس آتا ہے تیری چھوٹی عمر پر، چھوڑ دے۔ کہتے میری راہ بھی وزیر اور عالم والی ہے، میں نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے ایک دستہ بلایا، کہتا ہے اس کو لے جاؤ پہاڑ کے اوپر، اور وہاں لے جا کے اس کو ڈراؤ، اگر یہ دین چھوڑ دے تو ٹھیک، ورنہ اوپر سے دھکا دے کے اس کو ختم کر دو۔ اب وہ لے گئے، بادشاہ اب اپنے کاموں میں مشغول ہو گیا۔ جب دیکھا تو لڑکا یہاں کھڑا ہے، کچھ دیر کے بعد، اور تو آ گیا؟ کہتا آ گیا۔ اور جو تجھے لے کے گئے تھے وہ کدھر؟ میرے رب نے مار دیے، ہر چیز پہ میرے رب کی حکومت چلتی ہے، وہ مجھے گرانے لگے تھے، میں نے رب سے دعا کی، پہاڑ ہلنے لگا، سارے لڑک کے مر گئے نیچے، میں آ گیا۔ ہر چیز پہ تو اللہ کی حکومت چلتی ہے۔ اس نے ایک دستہ بلایا پانی کا، نیوی والے، اس کو لے جاؤ اور کشتی میں گہرے پانی میں لے جاؤ اور ڈراؤ، اگر ڈر جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کو وہاں ڈبو دو، پھینک دو۔ بادشاہ اپنے کاموں میں مشغول ہوا۔ کچھ دیر ہوئی تو لڑکا آ گیا، وہ کہتا تو آ گیا؟ کہتا آ گیا۔ کہتا کیا ہوا؟ کہتا بس۔ وہ کدھر گئے جو تو؟ کہتا وہاں گئے کشتی میں، مجھے ڈبونا چاہتے تھے، میں نے اللہ سے دعا کی، کشتی اچکولے کھانے لگی، وہ سارے ایک ایک کر کے گر گئے، کشتی کنارے لگی، میں آ گیا۔ ہر چیز پر تو اللہ کی حکومت چلتی ہے، پہاڑوں پر بھی اور پانی پر بھی۔ بادشاہ تو مجھے نہیں مار سکتا، ایک طریقہ ہے، ساری رایا کٹھی کر اور تیر مجھے مار، کہ میں اس لڑکے کے رب کے نام پہ مارتا ہوں۔ اس نے کٹھے کی، یہ مارا، وہ تیر یہاں لگا۔ اس نے کہا میں کامیاب ہو گیا۔ جب وہ شہید ہو گیا تو جتنا مجمع تھا وہ پکار اٹھے، آمنا برب ھذا الغلام، آمنا برب ھذا الغلام، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ وزیر کہنے لگے لڑکا ہاتھ کر گیا تیرے ساتھ۔ اب اس ظالم نے کھائیاں کھدوائیں، آگ بھروائی، جو چھوڑ دیتا تھا عقیدہ، اس کو چھوڑ دیتا تو نہیں، اس کو اس کے اندر وہ پھینکتا تھا۔ اللہ نے یہ یہاں ذکر کیا، فما قتل اصحاب الاخدود، ہلاک ہو گئے کھائیوں والے جنہوں نے آگ جلائی تھی اور اوپر وہ بیٹھے تھے اور مومنوں کے ساتھ وہ ایسے عذاب والے کام کر رہے تھے۔ وما نقموا منہم الا یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، انہوں نے سے انتقام صرف اس لیے لیا تھا کہ وہ ایک اللہ پر ایمان لائے تھے۔ والسماء والطارق، طارق کا معنی رات وقت آنے والا، اس میں جو ہے نا ستارے کا تذکرہ ہے، اس لیے سورت کا نام طارق ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی، سورت اعلیٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز میں پہلی رکعت میں اور عید کی پہلی رکعت میں یہ پڑھا کرتے تھے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من تزکا، تاکہ کامیاب ہوا جس نے پاکیزگی اختیار کی، پاکیزگی زبان کی، پاکیزگی آنکھوں کی، پاکیزگی کانوں کی، پاکیزگی دل کی، پاکیزگی بدن کی، زہری پلیتی پاکیزگی جو ہے بدن کی
باطنی پلی کی کہ حرام کا ذکر نہیں ہے، اور پاکیزگی کپڑے کی کہ ظاہری پلیدگی نہیں ہے، اور باطنی پاکیزگی کپڑے کی کہ اس کی خریداری میں حرام کا پیسہ نہیں ہے۔ جس نے پاکیزگی اختیار کی، وذکر اسم ربہ، پھر اپنے رب کو یاد کیا، فصلی، نماز پڑھی، یہ ہے راہ۔ لیکن بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر و ابقیٰ، حالانکہ آخرت بہتر اور باقی رہنے۔ آپ دنیا میں بازار میں جاتے ہیں، لائف گارنٹی چیز، اللہ فرماتے ہیں دنیا کی ساری نعمتیں آخرت کی نعمتوں میں نکمی اور ساری فنا ہونے والی، اور آخرت کی ساری نعمتیں یہاں سے بہتر اور ہمیشہ رہنے والی۔ ان کو اختیار نہیں کرتے، ان کو اختیار کرتے۔ سورہ الغاشیہ، غاشیہ کا میں نے ڈھانپنے والی، اس سے مراد ہے قیامت، جب وہ آئے گی سب کو ڈھانپ لے گی۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، کچھ چہرے اس دن ڈر رہے ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھکے ہوں گے، تصلیٰ نارا حامیہ، کھولتے ہوئے پانی میں داخل ہوں گے، تھکے ہوئے ہوں گے، گالیں پچکی ہوں گی، آنکھیں ان کی خشک ہوں گی، عمر کر کے تھکے ہوں گے۔ اللہ کہے گا ان کو جہنم میں پھینک دو، کہ ان کے کسی عمل پر میرے پیغمبر کی مہر نہیں ہے، اور میں کوئی پابند نہیں ہوں ثواب دینے کا، میں نے تو اس کا ثواب دینا ہے جو میرے نبی کے طریقے پر ہو۔ سارے ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، اور ان کے لیے کھانا کیا ہوگا؟ تھور کا، کڑوا، کسیلا، خشک، کھائیں گے ذا غصۃ، گلے میں اٹک جائے گا، اور اوپر سے پانی کھولتا ہوا ملے گا پینے کے لیے۔ اور یہ کھانا ایسا ہے لا یسمن، یا نہ موٹا کرے گا، ولا یغنی من جوع، نہ بھوک دور کرے، جیسے حقہ، سگریٹ، تمباکو، نہ بھوک دور کرے نہ موٹا کرے۔ جہنمیوں کا کھانا اور یہ تمباکو، حقہ، سگریٹ ایک ہی ہے، نہ وہ موٹا کرے گا نہ یہ موٹا کرتا ہے، نہ وہ بھوک اتارے گا نہ یہ بھوک اتارے گا۔ آگے سورہ الفجر ہے، اس میں اللہ نے فرمایا ہم نے ایسے ایسے لوگ پیدا کیے کہ اب ان جیسے ہم نے بنانے چھوڑ دیے۔ پہاڑوں کو کھود کے گھر بناتے تھے وہ، اور فرعون میکھوں والا، جنہوں نے الذین طغوا فی البلاد، اور شہروں میں انہوں نے سرکشی پھیلا رکھی تھی، فاکثروا فی الفساد، فساد مچا رکھا تھا۔ فصب علیہم ربک صوت عذاب، تیرے رب نے ان کے اوپر عذاب کا کوڑا دے مارا، سب کو تہس نہس کر دیا۔ بندو تم بھی بچو، یا اللہ رحم فرما۔ فرمایا تم جو ہو نا لوگ وراثت کو ہڑپ کر جاتے ہو، تو تمہارے پیچھے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پر انسان جب اللہ اس کو آزماتا ہے، اس کا رب اس کی عزت کرتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، کہتے ہیں ربی اکرمن، میرے رب نے عزت کی، نمازیں پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، روزے رکھتے ہیں، خیر صلی ہے، گھر میں خوشحالی بھی ہے، اور ماشاءاللہ ٹھیک ہے کام۔ اللہ فرماتے ہیں اذا مبتلاہ، جب اللہ اس کو آزماتا ہے بندے کو، فقدر علیہ رزق، اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے، تنگ دستی دے کے، وہ مالک ہے، کبھی خوشی دے کے آزماتا ہے، کبھی غمی دے کے آزماتا ہے، کبھی مال دے کے آزماتا ہے، کبھی تنگ دستی دے کے آزماتا ہے، کبھی صحت دے کے آزماتا ہے، اور کبھی بیمار کر کے آزماتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے اپنے بندے کو، پرکھتا ہے۔ فرمایا جب رزق اللہ تنگ کر دیتا ہے، کہتا ہے رب نے ہماری توہین کی نمازیں پڑھ پڑھ کھپے ہیں، اور روزے کے ساڈے گاری مصیبت آنی سی، پوری نہیں بھی پہندی۔ فرمایا پھر یہ ایسے کرتا ہے، رب نے میری توہین کی، کلا، اپنا نہیں پتہ۔ اللہ کہتا ہے لا تکرمون الیتیم، تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، ولا تحاضون علی طعام المسکین، مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے، وتأکلون التراث اکلا لما، وراثت ہڑپ کر جاتے ہو، لڑکیوں کی بیٹیوں کی کھا جاتے ہو، یتیموں کا مال، وتحبون المال حبا جما، مال سے محبت اتنی، نہ حلال حرام کا خیال، نہ حقوق کا خیال، ہر ایک سے لڑائی۔ فرمایا ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جب قیامت کے دن رب آئے گا فیصلہ کرنے، وجیء یومئذ بجہنم، جہنم لائی جائے گی 70,000 باغوں مرسوں میں، اور ایک رسے کو 70,000 فرشتہ کھینچ رہا ہوگا، اور وہ جہنم کنٹرول میں نہیں آ رہی ہوگی۔ اس وقت کا پتہ نہیں، یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان کو نصیحت حاصل ہوگی، وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّکریٰ، اس دن نصیحت حاصل کرنے کا فائدہ۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہے گا کاش میں اپنی آخرت کی زندگی کے لیے بھی کچھ بھیجتا۔ فیومئذ لا یعذب عذابہ احد،
ولا یوثق وثاقہ احد. اس دن رب جیسا عذاب کوئی نہیں دے گا اور رب جیسا جکڑے گا کوئی نہیں. یا اللہ سارے ایسے فرمایا نہیں. یا ایتھا النفس المطمئنہ، نفس مطمئنہ، دین پر مطمئن ہونے والے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو لوٹ اپنے رب کی طرف، تو رب پر راضی ہے، رب تجھ پر راضی ہے. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، تو چل نہ میرے بندوں میں داخل ہو اور جنت میں، اور ان سے میں نبٹتا ہوں. سورہ البلد. یہاں اللہ نے قسم اٹھا کے فرمایا قسم ہے مکہ شہر کی، اور تو اس میں واپس آئے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ روتے ہوئے نکلے تھے نا، پیچھے دیکھتے تھے بیت اللہ کو، اللہ نے فرمایا تھا مجھے قسم ہے اس شہر مکہ اور اس کی گلیوں کی، محمد پریشان نہ ہو. یہ نبیوں رسولوں کا طریقہ ہے ہجرت کا تو کر رہا ہے. میں اللہ فرماتے ہیں مجھے اس شہر کی قسم ہے میں تجھے واپس لوٹاؤں گا. اور جب رسول اعظم آئے 10,000 کا لشکر جرار لے کے داخل ہوئے اور بیت اللہ کی چابیاں ہاتھ میں لے کے اپنا اعلان کیا، اس وقت یہ اپنے کلمے پڑھے لا الہ الا وحدہ انجد وحدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. اللہ کے بغیر کوئی مشکل کشا نہیں. جو بات میں کہتا تھا آج پوری ہوئی. اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے بندے کی مدد کی. والشمس وضحاہا، سورج کا نام الشمس ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں سورج کی قسم اٹھائی. سورج ایک قسم کی اللہ کو حق پہنچتا ہے، اپنی ذات کی قسم اٹھائے یا مخلوق میں سے کسی کی، مخلوق کے لیے جائز نہیں ہے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم اٹھانا. رسول اللہ فرماتے ہیں من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کو چھوڑ کر کسی کی قسم اٹھائی اس نے شرک کیا. لہذا فرشتے کی قسم اور ستارے کی قسم، جن کی قسم اور سورج کی قسم، چاند کی قسم اور نبی رسول ولی پیر پیغمبر کی قسم، قبر درگاہ کی قسم، مزار کی قسم اور بیٹے کی قسم، وطن کی قسم، دودھ کی قسم، ماں باپ کی قسم اور جو ہے محبت کی قسم، جو سب شرک. قسم اٹھاؤ یا اللہ کے نام کی یا بغیر قسم کے بات کرو. واللیل، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے اور دن کی جب روشن ہو. اور اللہ نے جو پیدا کیا مرد عورت کو، تو مختلف کوششوں میں لگے ہوئے ہو. ہر آدمی تھک رہا ہے، کوئی دین کی طرف اور کوئی بے دینی کی طرف. ضحیٰ، قسم ہے چاشت کی. اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں کی. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تہجد کے ٹائم اٹھ کے قرآن پڑھتے تھے. 1-2 رات بیمار ہو گئے تو کافر عورت کہنے لگی اس کا شیطان چھوڑ گیا ہے اب اس کو. اللہ نے فرمایا قسم چاشت کے وقت کی رات کی جب چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے نہ تیرے ساتھ ناراض ہوا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تیرے لیے آنے والی گھڑی پہلے سے بہتر ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. دلیل أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، تو یتیم نہیں تھا، اللہ نے تجھے ٹھکانہ دیا. اور وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، تجھے اللہ نے پایا راستے کا متلاشی، راستہ تلاش کرتا تھا، اللہ نے تیری رہنمائی کی. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اللہ نے تجھے فقیر پایا، مال نہیں تھا، خدیجہ سے شادی ہو گئی، اللہ نے تجھے مالا مال کر دیا. اللہ نے یہ 3 احسان کیے، تو بھی 3 کام کر. اما الیتیم فلا تقہر، یتیم کو مت ڈانٹ. اما السائل فلا تنہر، مانگنے والے کو مت جھڑک، دینا ہے دے، نہ دے جھڑکتا کیوں ہے. اما بنعمت ربک فحدث، رب کی نعمتیں لوگوں کو بیان کیا کر کہ مجھ پر رب کے بڑے فضل ہیں. الم نشرح انشراح، اس میں اللہ نے فرمایا ہم نے تیرا سینہ کھول دیا. 2 دفعہ اس کا سینہ چاک ہوا. ایک دفعہ جب حلیمہ کے پاس تھے اس وقت آ کے جبریل سامنے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، سینہ چاک کیا، جو اس کے اندر انسانی غصہ یا ایسی چیزیں نکال کے اس کے اندر علم حکمت کو ہو رہی. اور جب معراج پر گئے تو اس وقت بھی آگے اللہ نے فرمایا قسم ہے انجیر کی، زیتون کے گچھوں کی اور طور پہاڑ کی اور شہر امن والے کی. ہم نے انسان کو بہترین تصویر صورت میں سیدھا چلتا ہے، آنکھیں یہاں ہیں اوپر، ہونٹ ایسے ہیں، دانت بند ہے، اوپر چمڑا چڑھایا ہوا ہے، اور یہ چھوٹے بڑے قبضے ہیں. یہ ٹانگ جو ہے وہ کر لیتا ہے پیچھے فوڑ، یہ بڑے چھوٹے قبضے. کیا اس کی کاراگری ہے. مسجد نبوی میں درس دیتا تھا تو ایک دفعہ میں نے یہ بات ہی بیان کی کہ بڑے ڈاکٹر ہیں، دماغ کے، دل کے، آنکھوں کے، کانوں کے، اور یہ جو ہے نا دانتوں کے ڈاکٹر ہیں، گردے کے، سارے علیحدہ یونیورسٹیاں، میڈیکل کالج ہیں، بڑی بڑی کتابیں ہیں، وہ پتہ نہیں کیا کچھ ہے.
پھر بھی سارے کہتے ہیں ابھی ہم نے اس انسانی مشینری کو نہیں سمجھا پورا جو رب نے بنائی ہے. میں ایسی باتیں کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ، تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا مسجد نبوی میں، کہتا لوگو اس کی بات سنو، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے. اپنی 2 انگلیاں ایسے کی، ایک سیدھی تھی ایک تھوڑی سی ٹیڑھی تھی. اچھا دیکھو یہ رب نے بنائی بالکل سیدھی بہترین، اور یہ جو ہے نا یہ بھی ٹھیک تھی، پھوڑا نکلا 1 لاکھ. یہ 35-40 سال پہلے کی بات ہے. 1 لاکھ لگ گیا پاکستانی. پھر ٹیڑھی کی ٹیڑھی. یہ ڈاکٹر اسپتال میں ایک بابا جی گئے، انہوں نے بل بنایا 12 لاکھ کا. مجھے ایک بھائی نے سنائی، دل کا کوئی بال تھا سیدھا، وہ رونے لگ گئے. میں نے کہا بابا جی 2 لاکھ کٹ کر دینے ہیں 10. کہتا یہ بات نہیں، تم پورے پیسے لے. اور میری 60 سال عمر ہے، اللہ نے یہ مجھے مفت دیا رکھا سارا، مجھ سے کچھ نہیں لیا. ایک بال کو ایسے کرو گے 10 لاکھ. میں رو رہا ہوں کہ میں نے قدر نہیں کی. میں کتنا ارب پتی ہوں کہ میرے پاس اللہ نے کیا کچھ خزانے رکھے ہوئے ہیں، اور میں اللہ کا شکر نہیں ادا کر. آگے سورۃ ہے، پہلی 5 آیتیں یہ پہلی وہی ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے. یہ اس لیے کہا کہ اے انسان اپنی اصلیت کے لحاظ سے تو جمع ہوا لوتھڑا ہے جیسے دوسرے جانور ہیں. تیرا تعلق اللہ کے ہاں بنے گا وہی کے ساتھ تعلق جوڑے گا. اگر قرآن کے ساتھ تعلق نہیں جوڑے گا تو جانور ہے، کوئی تیرا مقتمہ مقام نہیں بنے گا. اور پہلی وحی میں قلم کا بھی ذکر ہے، پڑھنے کا بھی ذکر ہے. اور علم حاصل کرنے کی یہ 2 ذریعے ہیں، لکھنا اور پڑھنا. اللہ نے پہلی وحی میں شعور، غور، فکر، تدبر کی دعوت دی. یہ نہیں ہو جی ٹھیک ہے جہاں کو لگا ہے، تو بھی ٹھیک میں بھی ٹھیک، دل دریا سمندروں ڈونگے تو کون دلاں دیاں جان. یہ بغلولوں کا دین نہیں ہے، غور و فکر کا ہے. غور و فکر کرو. پہلی سورہ لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تجھے کیا پتہ ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اس کی شان کے لیے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، شرط ہے کہ ان میں لیلۃ القدر نہ ہو. 1000 مہینوں میں لیلۃ القدر نہ ہو، ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے. تتنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، فرشتے نازل ہوتے ہیں سارے معاملات لے کر. میں نے پہلے بتایا تھا یہ لیلۃ القدر ہے، سال کے معاملات اللہ فرشتوں کے صبر کرتا ہے. 15 شعبان نہیں، یہ لیلۃ القدر ہے. سلام ہی حتی مطلع الفجر، پہلی خوبی لیلۃ القدر کی کہ اس میں قرآن نازل ہوا. پھر یہ بات ہے ساری رات سلامتی والی ہے. اور تیسری بات ہے اس میں فرشتے آتے ہیں. جبریل علیہ السلام فرشتوں کا سردار، نبیوں کے پاس وہی لے کے آتا تھا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، پھر وہ نہیں آیا. لیکن جب لیلۃ القدر ہوتی ہے اللہ کہتا ہے جبریل یا رب جلیل فرشتوں کی جماعت لے کے دنیا میں جاؤ، چکر لگاؤ، آئی لیلۃ القدر ہے. آگے سورہ بینہ، بینہ کا مطلب دلیل، اور بینہ سے مراد ہے محمد الرسول اللہ. ضرورت تھی اور یہ رسول آیا. آگے اللہ نے فرمایا جو کافر مشرک ہیں جہنم میں ہوں گے بدترین مخلوق. اللہ کہتا ہے بدترین مخلوق، کتوں، درندوں، خنزیروں، سب سے بدترین کافر اور مشرک. مومنوں کا ذکر کیا جو ایمان لائے نے. دنیا میں سب سے بہترین مخلوق یہ ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے. ان کا بدلہ اللہ کے ہاں جنت ہے جس کے نیچے نہریں چلتی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. اور یہ مقام کن کو ملیں گے؟ جو اللہ سے ڈر گیا. اچھا یہ جو اللہ کہتا ہے نا نہریں چلتی ہیں، انسانوں کو سمجھایا. جون جولائی کی گرمی ہو، دوپہر کا ٹائم ہو، آپ ایک باغ میں بیٹھے ہوں، صاف ستھرا باغ ہو، درخت کے پتے بڑے چوڑے چوڑے ہوں، نیچے جو نہر ہے بہترین صاف شفاف، اس میں چہرہ نظر آ رہا ہے. دوپہر کا وقت ہے، نہر کے اوپر بیٹھے ٹانگیں اس کے اندر جو ہے ڈال کے، اور نمی نمی ہوا چل رہی ہے، اور درختوں کے پتے جو ہیں پانی سے اٹکیلیاں کر رہے ہیں. کیسا منظر ہوگا؟ یہ تو کچھ بھی نہیں. جنت تو وہ ہے جو کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کان نے سنی نہیں، دل میں خیال تک نہیں آیا. یہ اس لیے اللہ نہروں کا ذکر کرتا ہے. اور سورہ زلزال اللہ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی دیکھ دے گا. وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا،
اللہ فرماتے ہیں جو لوگ میری راہ میں جہاد کرتے ہیں اور گھوڑوں کو بھگاتے ہیں اور گھوڑوں کی ٹاپیں پتھروں پہ پڑتی ہیں اور وہاں سے جو چنگاریاں نکلتی ہیں، میں مولا ان کی قسم اٹھاتا ہوں۔ کتنا پیار ہے اللہ کو جہاد اور جہاد کرنے والوں سے کہ اللہ ان کے گھوڑوں کے پاؤں کی بھی قسم اٹھا رہا ہے۔ اور اس کے بعد یہ القاریہ، کھٹکھٹانے والی، تمہیں کیا پتا ہے کیا ہے کھٹکھٹانے والی؟ یہ ہے قیامت۔ فرمایا جن کے ترازو بھاری ہوں گے وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا، اور جن کے نیکیوں والے ترازو ہلکے ہو جائیں گے اس کا ٹھکانہ ہاویہ۔ اور ہاویہ کیا ہے؟ آگ ہے کھولنے والی۔ سورۃ تکاثر، ہلاک کر دیا تم کو کثرت نے مال اور پیسہ اور دولت اور پلاٹ اور مکان اور اس چیز نے تمہیں تباہ کر دیا، اور نہ آگے منزل آئے نہ بریک لگے، اس چیز نے تمہیں ہلاک کر دیا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں آدم کے بیٹے کے پاس اگر دو وادیاں ہوں نا سونے کی، پہاڑی سلسلہ ہوتا ہے، ادھر پہاڑ ادھر، یہ درمیان والا علاقہ وادی، دو وادیاں ہوں نا، اس آدم کے بیٹے کے پاس سونے کی تولا تولی نہیں، دو وادیاں، کہے گا لبتغا سے ایک اور ہے، ایک مکان ہے، ایک اور دکان، ایک اور گاڑی، ایک اور مل، کہتا ہے ایک اور ایک اور۔ تیری ہرس کی آنکھ قبر کی مٹی سے پہلے بار ہی نہیں سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرسکون زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا کہ دین میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو اور دنیا میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، زندگی پرسکون گزرے گی۔ شیخ سعدی جا رہے تھے رحمت اللہ علیہ، پاؤں میں جوتا نہیں تھا، دوپہر کا ٹائم، پاؤں جلے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، کہنے لگے یا اللہ میں تیرا چھوٹا سا بندہ، اتنا بڑا تو رب، اتنی بڑی تیری حکومت، ایک جتی دے دے، ایک جتی، یا اللہ میں جتی مجھے ایک جتی کرتا کرتا گیا، مسجد میں جا کے دیکھا ایک آدمی بیٹھا، اس کی ٹانگیں ہی نہیں، کہتا شکر ہے یا اللہ، لتاں تو دیتیاں نہیں، جتی بھی آ جائے گی۔ ایک دن نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں بیٹھے تھے، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، باہر نکل پڑے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، کوئی کھانا پینا ہوگا کھائیں۔ آگے سے عمر مل گئے رضی اللہ، عمر کدھر؟ بھائی یار گھر میں کوئی کھانے کے لیے نہیں تھا۔ اللہ ذرا غور کرو کیا نعمتیں ہیں، اللہ میں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دونوں مل گئے، آگے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، کہاں؟ چپ۔ ابو بکر کدھر جا رہے ہو؟ عمر کدھر جا رہے؟ عمر کہتا ہے جناب یہ بھی گھر سے نکلے ہیں، گھر کھانے میں کچھ نہیں، گھر تو آپ کی طرف میں بھی نکلا ہوں۔ رسول اللہ مسکرائے، میرے گھر میں بھی کچھ نہیں ہے کھانا۔ اللہ، اچھا مجھے یاد آیا ایک میرا صحابی ہے، وہ مجھے دعوت دیتا ہے کہ کسی دن میرے پاس آؤ، اللہ نے مجھے باغ بھی دیا ہے، ٹھنڈے پانی بھی دیے ہیں، کھجور انگور، آج چلے۔ تو جب یہ گئے اس نے کہا الحمدللہ، اللہ کی بڑی تعریف ہے، دنیا میں میں آج سب سے زیادہ عزت والا ہوں مہمانوں کے لحاظ سے، ایسے مہمان تو کسی کے بھی نہیں بنے ہوں گے۔ اور اس کو یہ خوشی تھی کہ میرے گھر آئے، میرے باغ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر عمر آئے، میرے اعمال نامہ میں لکھا جائے گا کہ محمد وہاں مہمان بنا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ بھاگا گیا، پانی لایا ٹھنڈا، اور ایک بڑا خوشہ چوڑ کر اس میں کھجور، تینوں قسم کھجور، شروع میں ڈوکا ہوتا ہے، وہ بھی لوگ کئی پسند کرتے ہیں، پھر پک جاتی ہے حلوے کی طرح نرم نرم، پھر اوپر خشک ہو جاتی ہے، اس کو تمر کہتے ہیں۔ وہ ایسا خوشہ لایا، تینوں قسم کی کھجوریں تھیں۔ جناب میں یہ اس لیے لایا ہوں کہ تاکہ جو آپ کا دل چاہے کھائیں۔ اور پھر بھاگا بکری کو ذبح، آپ کو بھوک لگی تھی پھر بھی آپ نے کہا بچنا دودھ والی نہ ذبح کرنا، دودھ والی ذبح ہوا، کھانا کھایا۔ بعد میں آپ نے فرمایا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، قیامت کے دن تم سے ان نعمتوں کا سوال ہوگا۔ عمر فاروق کہنے لگے اس کا بھی؟ فرمایا گھر سے بھوکے آئے تھے، پیٹ بھر کے جا رہے ہو، اللہ نہیں پوچھے گا؟ سنو، اگر انسان نعمتیں کھا کے کر کے، مسئلہ بتا رہا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرے، اطاعت کرے، سبحان اللہ پڑھے، دعائیں پڑھے، انشاءاللہ اس کا شکریہ ادا ہو جاتا ہے۔ والعصر، قسم ہے زمانہ کی یا عصر کی نماز کی، انسان سارے خسارے میں ہیں، سارے انسان، یا اللہ سارے، میں دیکھ لو دولت والا قارون، حکومت والا فرعون، اگر دنیا میں کامیابی حسن پر ہوتی
ابو لہب کبھی صورت اس کے بارے میں نازل ہوتی، اتنا حسین جمیل تھا، اگر جنت کے فیصلے خاندان پر ہوتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا خاندان جنت میں جاتا، اگر دولت حکومت پر فیصلے ہوتے تو فرعون کی سب سے اونچی کرسی ہوتی جنت میں، پیسہ کا معاملہ ہوتا تو قارون کے میں سارے نکمے قطارے میں ایک وہ جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، ایک دوسرے کو حق کی تبلیغ کی اور اس راستہ میں آنے والی تکلیفوں پر صبر کیا۔ سورہ حمد ہلاکت ہے جو تانے لگاتے ہیں، لوگوں کو عیب لگاتے ہیں، لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، تان و تشریح کرتے ہیں اور مال گن گن کے رکھتے ہیں اور اس سے حقوق ادا نہیں کرتے زکوٰۃ، اور لوگوں کے سمجھتے ہیں کہ یہ مال ان کو ہمیشہ رکھے گا، نہیں، ان قریب یہ ڈالے جائیں گے جہنم میں۔ جہنم کیا ہے؟ آگ جلائی ہوئی جو دلوں کو پکڑے گی، بند کی ہوئی ستونوں میں اچانک مجرموں پر چھوڑی جائے گی۔ سورہ فیل، عیسائیوں نے بدلہ لینا تھا رومیوں نے ایران سے، تو یمن کے بادشاہ کو لکھا کہ تو لشکر بھیج اور ہم بدلہ لیں ایرانیوں سے۔ یمن میں گورنر تھا نجاشی کی طرف سے، اس کو بڑا غصہ آتا، لوگ بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں وہاں مکے، بھاگ بھاگ، تو یہاں بنایا اس نے، کہا کوئی مکے نہ جائے، یہاں آیا کرے۔ کوئی نہ گیا، رات کو وہاں کوئی پاخانہ کر گیا، اس کو بڑا غصہ آیا، کسی نے کہا وہ گرائے گا نا تو بیت اللہ تو تب یہاں لوگ آئیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مدد بھی کرنی ہے، ادھر جانا ہے، جاتے ہوئے بیت اللہ کو گراتا جاؤ، معاذ اللہ۔ جب یہاں آیا بیت اللہ کے قریب تو روب ڈالنے کے لیے نے کہا اونٹ پکڑ لو، سارے اونٹ پکڑ لیے۔ سردار عبد المطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا، جو بھی اس کا اس وقت عقیدہ تھا، اللہ سے دعا مانگی، اللہ کو مانتے تھے لیکن ساتھ شرک کرتے تھے، کبھی کبھی خالد بھی مانگ لیتے، اور پھر یہاں آیا تو ابرا نے دیکھا کہ بڑا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا تھا، بڑا احترام، اٹھا، ملا، بٹھایا۔ سردار کیسے آنا ہوا؟ کہتا یہ اونٹ چھوڑ دو جو ہمارے پکڑے۔ کہتے جب تو آیا نا تو میرے دل میں بڑا تیرا مقام تھا، اگر تو کہتا نا کہ بیت اللہ کو نہ گرا تو میں تیری بات مان لیا، تو اونٹوں کے پیچھے پڑا، میں نے بیت اللہ گرانا ہے۔ کہا سن، اونٹ ہمارے ہیں، وہ ہمارے دے، بیت اللہ جس کا ہے وہ خود حفاظت کرے گا۔ اس کے بعد ہاتھیوں کا لشکر لے کے چلا۔ اللہ فرماتے کہ جھنڈ آیا پرندوں کا، کنکریاں گرتی، میں ایٹم تھا، سارے ہاتھی زخمے ہوئے بلبلا کے پیچھے آئے، جیسے مست سانڈ بیل جوار چری کی تیس نیس کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے ہم نے وہ لشکر سارا کر دیا، تیس نیس۔ سورۃ قریش، اس میں اللہ نے احسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو کیا وہ ذکر کرایا مکہ والوں کو کہ تم جاتے ہو، گرمی میں تمہارا سفر شام کی طرف اور سردی میں تمہارا سفر یمن کی طرف، اور جاتے ہو تجارت کے قافلے، رستے میں امن امان ہے، تمہیں کوئی کچھ کہتا نہیں ہے، اور وہاں جاتے ہو مال بھی مہنگے داموں بکتا ہے اور تحفے تحائف بھی سمیٹ کے آتے ہو۔ جس گھر کی وجہ سے تمہاری عزت ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے رب کی عبادت کرو خالص، جس نے تمہیں جو ہے وہ بھوک سے دور کیا، یعنی کھانا کھلایا، خوشحالی دی، اور تمہیں خوف سے بچایا۔ دو ہی تو بڑی نعمتیں ہیں نا، خوشحالی اور امن، وہ ہم نے تمہیں دی۔ آگے صورت ہے معاون۔ معاون کا معنی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ منافق جو ہیں نا، ان کی ایک تو یہ غلطی ہے، آخرت کو جھٹلاتے ہیں، پھر یتیم کو دھکے دیتے ہیں، ان کو دھکے دیتے ہیں، دھتکارتے ہیں، اور مسکین جس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی، بجائے ضرورت اس کی پوری کرنے کے ترغیب ہی نہیں دیتے، اور ہلاکت ہے۔ ان کے نماز پڑھتے ہیں سستی، کبھی ایسے کبھی سستی سے پڑھتے ہیں اور دکھلاوا کرتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں جو دینے والی ہیں نا وہ بھی نہیں لوگوں کو دیتے، معمولی چیزیں جن سے کینچی ہے، کوئی چیز ہے ایسی۔ سورہ کوثر، نبی یہ آپ کو پریشان کرتے ہیں، پریشان نہ ہو، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر دے دی جس کا پانی دودھ سے سفید، شہد سے میٹھا، کستوری سے خوشبودار، اور اس میں تاثیر یہ ہے کہ 50,000 سال کے لمبے چوڑے دن میں جس کو پانی کا وہاں سے ایک گھونٹ مل گیا اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ لذت لطف لینے کے لیے پیے لیکن بھوک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔
تو تو کیا کر، فصلی لربک وانحر، نمازیں بھی رب کے لیے پڑھ، قربانیاں بھی رب کے لیے کر، بدنی باتیں بھی رب کے لیے ہوں تیری، مالی باتیں بھی، اللہ ہم نے احسان کیا تو نماز پڑھ۔ کوثر کے بعد نماز کا ذکر ہے، اس کا مطلب ہے کوثر کی قیمت نماز ہے۔ جو نماز پڑھتے ہیں سنت کے مطابق ان کو کوثر سے پانی ملے گا، اور جو نہیں ان کو پانی وہاں نہیں ملے گا۔ ان شانہ کا والابتر، یہ نوجوان کہتے تھے بابا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت کرتا ہے ہمارے باپ دادا عقیدے کی۔ چپ ہے چپ، اس کے بیٹے فوت ہو جاتے ہیں، کوئی زندہ ہی نہیں رہتا، یہ بھی چلا جائے گا، اس کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہوگا۔ اللہ نے کہا ان شانہ کا والابتر، یہ تیرا دشمن، یہ نامراد بے نسل ہے تو، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تیرے ذکر چرچے کو، حدیث کو، سنت کو، تیری نماز نیاز روزے حج کو، تیری صبح شام راتیں دن چال ڈال کردار گفتار کو اتنا اونچا کروں گا، جزیروں میں، فضاؤں میں، شہروں میں، دیہاتوں میں، جہاں جہاں میری عبادت ہوگی وہاں تیری اطاعت ہوگی۔ تیرے جیسا کون ہے؟ ان کی پشتوں سے پیدا ہوں گے، نام تیرا لے گے، ابو جہل کا بیٹا صحابی بن گیا رضی اللہ تعالیٰ۔ آگے سورہ کافرون ہے، وہ کہہ لگے محمد سمجھوتا کر لیں، تو ہمارے معبودوں کو اچھا کہے اور ہم جو ہے تمہارے، اللہ نے کہا نبی ان کو کہہ دو میں نہیں عبادت کرتا ان کی جن کی تم عبادت، نہ اب نہ آئندہ۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، نبی پریشان نہ ہو، حالات ایک جیسے نہیں رہیں گے، جب اللہ کی مدد آئے گی، مکہ فتح ہوگا، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور تو دیکھے گا لوگوں کو دین میں جماعتوں کی جماعتیں آتی ہیں، پھر تو کیا کر، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، رب کی تسبیح حمد کے ساتھ بیان کر، معافی مانگ، آخرت کی تیاری کر۔ پھر آپ یہ پڑھا کرتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، رکوع سجدے میں۔ ویسے سبحان ربی العظیم بھی ٹھیک ہے، جو ہم کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب بڑا، میں تو زمین پہ پڑا ہوں، سبحان ربی الاعلیٰ جس سے میرا تعلق ہے وہ بہت اونچا ہے، تو اللہ ہے نا، اس کی تعریف ہے، ہمارے لیے تو کچھ نہیں نا۔ اور اس دعا میں سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر، اللہ مجھے بخش دے، جب ایک ایک سجدے میں ایک ایک رکوع میں کہیں گے اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی، تو کبھی تو وہ بخش دے گا، اس لیے یہ دعا افضل ہے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر مکہ میں زبردستی دن میں داخل ہوئے اور بیت اللہ کی چابیاں ہاتھ میں لی اور اپنی فتح کا اعلان کیا اور کہا مکہ والو، تم کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں رسولوں ولیوں کو اختیار دیے ہوئے، ان کے نظر نیاز چڑھاوے دیتے تھے، میں کہتا تھا ایک اللہ مشکل کشا، ایک اللہ حاجت روا، تم نے مجھے نکلنے پہ مجبور کیا۔ آج وہ بات سچی ہوئی جو میں نے فران کی چوٹیوں پہ کہی تھی، ایک اللہ مشکل کشا، ایک اللہ حاجت روا، جس نے اپنے بندے کی مدد کی، سارے لشکروں کو شکست دی، عتبہ شیبہ کٹ گئے، ولید ابو جہل مر کھپ گئے، اور بیت اللہ کی چابیاں اللہ نے میرے ہاتھ میں دے دی۔ آگے جو ہے نا سورہ لہب ہے، آپ نے پہاڑی پہ اکٹھا کیا سب کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم نے مجھے کیسا پایا؟ کہتا تیرے جیسا سچا تو کسی ماں نے جنم نہیں دیا، اور تیرے جیسا مانندار تو کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ تو فرمایا پھر قولوا لا الہ، کہو عبادت کے لائق، سر پکار کے لائق ایک اللہ، کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں۔ تو آپ کا چچا بولا ابو لہب تبا لک سائر الیوم لہذا جماعتنا، معاذ اللہ، اللہ تجھے تباہ کرے، تو نے ہمیں اس لیے اکٹھا کیا تھا۔ اللہ نے یہ سورت اتاری، تبت یدا ابی لہب و تب، ہلاک ہو گیا ابو لہب، ہلاک ہو جائے۔ اس کی بات تو کسی نے سنی ہوگی، کسی نے نہیں سنی ہوگی، کسی نے سمجھی ہوگی، کسی نے نہیں سمجھی ہوگی، لیکن اس کی مذمت میں، گستاخ رسول کی مذمت میں اللہ نے جو قرآن اتارا وہ قیامت تک مومن یہ پڑھتے رہیں گے سورت، اللہ اور ابو لہب پر لعنتیں ڈالتے رہیں گے، اور اللہ ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں دیتا جائے گا۔ سورت اخلاص، کل کہہ دے واللہ حد، اس میں اللہ کہتا اللہ ایک ہے، دو نہیں جیسے آگ پوجنے والوں نے کہا، تین نہیں جیسے عیسائیوں نے کہا، 360 نہیں جیسے مکے والوں نے کہا، اور کئی ہزار نہیں جیسے کلمہ شریف پڑھنے والوں نے کہا۔ ہر علاقے کا علیحدہ ہی داتا حاجت روا ہے، اور اللہ کسی کے اندر نہیں آیا، حلول نہیں ہوا، اللہ ایک ہے۔ کہتے ہیں کہ عزیر کے اندر آ گیا علیہ السلام، وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے آ گیا، یہ کہتے ہیں محمد رسول اللہ کے اندر آ گیا، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر، غلط چاچڑ وانگ مدینے آ تے کوٹ مٹھن بیت اللہ، ظاہر دے وچ پیر فریدن تے باطن دے وچ اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی ملا بھی نہیں۔ یہ کہتے ہیں عیسیٰ سم اللہ کے ساتھ مل گئے، عزیر اللہ کے ساتھ مل گئے، اور یہ کہتے ہیں ولی فوت نہیں ہوا، وصال فرما گئے۔
یہ نہیں کہتے موت مر گیا. وصال، وصال کا معنی پتہ کیا؟ ملنا. یہ اس دن، جس دن وصال وہ اللہ سے ملا، اور جس دن ملا اس دن عرس. عرس کا معنی شادی. انا للہ و انا الیہ راجعون. قل هو اللہ احد میں یہ ساری باتیں ہیں کہ اللہ ایک ہے، حلول سے پاک، اتحاد سے پاک، اور ایک ہے ذات میں بھی صفتوں میں بھی، اور ہر قسم کی عبادت زبان دل بدن سے ہو وہ ایک ہے. اور سورہ اخلاص کی بڑی شان ہے، قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے. آپ نے ایک صحابی کو کہا، وہ بار بار پڑھتا تھا، فرمایا اس کی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی. اللہ صمد، اللہ بے نیاز بے پرواہ. انبیاء، صلحات، قیاس، زہداء، علماء، شہداء، بادشاہ، رعایا، گدیوں درگاہوں آستانوں والے، زندے مردے کلندر سائیں قبر مزار والے، سارے بے بس. اللہ تعالیٰ کو نہ کوئی مجبور کر سکتا ہے، نہ اللہ کسی کے آگے طاقت کے آگے مجبور ہے، اور نہ محبت کے آگے مجبور ہے. سورت فلق اور سورت ناس، یہ دو صورتیں اتری تھیں جادو کے لیے. یہ جادو کا اس میں علاج ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بیمار ہیں ان کو بھی دم کرو، صبح و شام 3 دفعہ پڑھو، اور ہر نماز کے بعد 1 دفعہ، اور سوتے وقت بھی 3 دفعہ پھونک مارو اپنے پورے ہاتھ پر. موضتین ان کو کہا جاتا ہے. یہ جادو کا، بیماری کا علاج ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجی اخواننا من السجون، اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجی اخواننا من السجون، اللہم انصر المجاہدین فی فلسطین، اللہم ذل اليہود والنصارى، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم اهدنا الصراط المستقیم، اللہم ارزقنا الاخلاص والاستقامة في الدين، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم استر عوراتنا وامن رواتنا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، تب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.